اور یہ بھی عمدۃ القاری کے اندر موجود ہے کہ کانا یلقب بامیر الشاکرین۔ امیر الشاکرین کسے کہتے ہیں؟ شکر گزار لوگوں کا امام، شکر گزار لوگوں کا چیف ایگزیکٹو، شکر گزار لوگوں کا سربراہ، شکر گزار لوگوں کا قائد۔ تو چونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر لمحہ ہر وقت خالق ارض و سما کی نعمتوں پر شکر بجا لایا کرتے تھے، اس لیے اس کیفیت کے پیش نظر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب امیر الشاکرین بھی بن گیا۔ سامعین ذی الاکرام، ناظرین مکرم، آپ کا ایک لقب خلیفۃ الرسول بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ۔ اس مقام اور مرتبے کا کیا کہنا؟ کسی نے ایک بار آپ کو خلیفۃ اللہ کہہ کے پکارا کہ اے اللہ کے خلیفہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کا خلیفہ کہہ کے نہ پکارا کرو، میں تو رب کے رسول کا خلیفہ ہوں۔ یعنی آپ نے محبوب کریم علیہ السلام کی نسبتوں کا اتنا خیال رکھا اور اتنا حد درجہ آپ کو پیار تھا کہ آپ اسی نسبت کے نام سے اپنے آپ کو ملقب کرنا بہتر سمجھتے تھے، تو کہا کہ مجھے رسول اللہ کا خلیفہ کہہ کر پکارا جائے۔ جب مجھے ایسا کہہ کے پکارا جاتا ہے تو میں خوشی سے پھولے نہیں سماتا، میرے وجود کے اندر محبت رسول کی اور شگفتگی پیدا ہو جاتی ہے۔ کہنے والے نے کتنی خوبصورت بات کر دی کہ نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ تو محبوب کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی مرشد نہیں ہے، اور جناب صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی مرید کامل نہیں ہے۔ تو مرید کامل کی محبتوں کا بھی اندازہ کریں، اور مرشد کامل کی جود و سخا کا بھی کیا کہنا کہ مرید کامل نے بھی محبت کی انتہا کر دی، اور میرے نبی نے بھی نوازتے نوازتے صدیق اکبر پہ اپنی عطاؤں کی انتہا کر دی۔ جناب والا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایک لقب ہے یار غار۔ جس طرح حسن کے اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، اور وہ حسن کے بادشاہ تھے، سخاوت کے لحاظ سے حاتم طائی کی مثال دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی کی وفا کا تذکرہ کرنا ہو تو پھر یار غار کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو یار غار کا تذکرہ کرنے سے سننے والوں کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس بندے کا یہ لوگ تذکرہ کر رہے ہیں وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ وفا کے اعتبار سے، محبت کی تکمیل کے اعتبار سے، الفت اور مودت کے لحاظ سے اعلیٰ مقام کا حامل ہے۔ وہ کبھی بھی بے وفائی نہیں کرتا، جفا کشی سے کام نہیں لیتا۔ تو گرامی قدر حضرات، یار غار وہ مقام و مرتبہ ہے، وہ آپ کا بہترین لقب ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن کے اندر بھی آیا ہے۔ اور پھر جب بھی آج بھی کسی کی وفا کی مثال دینا پڑے تو یار غار کا تذکرہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور یار غار کے تذکرے کو سن کر ہمارے ایمان کو ایقان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، اور ہمارے ایقان کو 14 طبق کی روشنی بھی مل جاتی ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب صاحب رسول بھی ہے، اور یہ وہ لقب ہے جو اللہ نے قرآن کے ذریعے جناب صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب رسول مکرم اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا، جب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے فرما رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے پیارے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس رب کعبہ کی محبت کی بنا پر ہم نے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے، اس رب کعبہ کی رحمتوں کی بارش مجھ پہ بھی برس رہی ہے، اس رب کعبہ کی رحمتوں کی بارش اے ابو بکر تیرے اوپر بھی برس رہی ہے۔ گھبرائے تو وہ جس کے ساتھ رب کعبہ کی رحمت نہ ہو، اور ہمارے مقدر کا کیا کہنا، اے صدیق اکبر، اس رب کعبہ کے نام پر آج ہم نے مکے کو الوداع کر دیا ہے، اس رب کعبہ کی رحمت شانہ بشانہ ہمارے ساتھ چل رہی ہیں۔ تو یہ ابو بکر صدیق۔ اور اسی پر میں بات کا اضافہ کرتا جاؤں، تفسیر طبری کے الفاظ ہیں، جمعے کا دن ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا ایکم یقرأ سورۃ التوبہ، بھئی مجھے بتاؤ تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھے سورہ توبہ پڑھ کر سنائے؟ تو ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہو گیا اور عرض گناہ ہوتا ہے اے ابوبکر صدیق، میں آپ کو سورہ توبہ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ اس بندے نے سورہ توبہ کو مینو ان پڑھا، اور جب وہ اس مقام پہ پہنچا نا، اذ یقول لصاحبہ، حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئیں، کیونکہ سورہ توبہ ہے کیا؟ سورہ توبہ کے اندر ہجرت کے سفر کی باتیں موجود ہیں، سورہ توبہ کے اندر حضرت صدیق اکبر کی وفاؤں کا تذکرہ ہے، سورہ توبہ کے اندر محبوب کریم علیہ السلام کی عظمت بھری گفتگو موجود ہے، سورہ توبہ کے اندر سفر ہجرت کے اسرار و رموز کا خزانہ موجود ہے۔ تو جب جناب صدیق اکبر نے اذ یقول لصاحبہ والی آیت مقدسہ کو سنا تو آپ کی آنکھیں چھما چھم برسنا شروع ہو گئیں، اشکبار ہو گئیں، اور کیا کہا؟ لا واللہ صاحبہ، لوگو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس صاحبہ سے مراد کوئی اور نہیں ہے۔ اس سورہ توبہ کے اندر جس صاحبہ کا تذکرہ ہے، اس سے مراد کوئی اور نہیں، سے صدیق اکبر کی ذات مراد ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ صاحب رسول ہونے کا لقب حضرت صدیق اکبر کو کس نے عطا کیا ہے؟ وہ رب کعبہ نے عطا کیا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر سے بڑھ کر کون ہے قرآن کو سمجھنے والا؟ حضرت صدیق اکبر سے بڑھ کر کون ہے قرآن کو جاننے والا؟ تو قرآن کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر آپ نے ہماری محبتوں کو بھی پروان چڑھا دیا کہ لوگو، جب تم سورہ توبہ کی تلاوت کرتے ہو، اذ یقول لصاحبہ والے مقام پہ پہنچتے ہو، تو یہ سمجھ کے اس آیت کو پڑھا کرو کہ اس صاحب سے مراد میرے نبی کا کوئی اور ساتھی نہیں ہے بلکہ جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا؟ ایک اور قرآن کی آیت کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس آیت مقدسہ کی جو تفسیر کی ہے وہ کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور حضرت علی سے بڑھ کر کون سچائی کا پیکر ہے؟ حضرت علی سے بڑھ کر کون صداقت کا علم بردار ہے؟ حضرت علی سے بڑھ کر کون قرآن اور صاحب قرآن کی شان کو سمجھنے والا ہے؟ حضرت علی سے بڑھ کر کس کے سینے کے اندر مقام صدیق کی محبتوں کا سمندر ٹھہر سکتا ہے؟ قرآن کی یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے، میں خالق کے کائنات کے سچے راستے کو چھوڑ کے چلا جائے، تو میں تو رب کعبہ ہوں، مجھے نوکروں کی کمی نہیں، میں کام کرانے پہ آؤں تو کسی سے بھی اپنے دین کا کام لے سکتا ہوں، میں خدمت دین کی ذمہ داری سونپنا چاہوں تو کسی کو بھی سونپ سکتا ہوں، اس لیے مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، میں بڑی طاقتوں کا مالک ہوں، بڑی قوتوں کا مالک ہوں، میں بڑا پاورفل ہوں۔ پھر آگے فرمایا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے بھی گئے فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم، تو اللہ تعالیٰ ان قریب ان لوگوں کو لے آئے گا جو رب کے بھی محبوب ہیں اور رب ان کا محبوب ہے۔ صوفہ پہ آپ غور کریں، یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، یاتی مظاہرے ہے، دونوں معنی دیتا ہے، حال کا بھی دیتا ہے، مستقبل کا بھی دیتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ کو نازل کر کے اہل ایمان کے عشق اور محبت میں اضافہ کر دیا کہ دنیا والوں، اگر کوئی بھی خالق کے کائنات کے دین کو چھوڑ کر چلا بھی جائے تو خالق کے کائنات اتنے روب اور دبدبے کا مالک ہے کہ اس کی جگہ پر ان لوگوں کو لا سکتا ہے جو رب کے محبوب ہوتے ہیں اور رب ان کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر اسی آیت کا اگلا حصہ یہ بھی ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اور رب کعبہ کے محب اور رب کے محبوب جب روئے زمین پہ ہوں گے تو اللہ کی رضا کی خاطر تلوار بھی اٹھائیں گے، وہ جہاد بھی کریں گے، ان کے سامنے ان کا باپ کیوں نہ آ جائے، ان کا بیٹا کیوں نہ آ جائے، وہ باپ اور بیٹے کی محبت کو خالق کے کائنات کی محبتوں پہ قربان کرنے والے بنیں گے۔
ان کے سامنے یہی ہوگا کہ ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی ہم پہ راضی ہو جائے۔ ولا یخاف لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کا خوف ان کے دلوں کے اندر جگہ نہیں لے گا، وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوں گے، وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، کسی کا روب اور دبدبہ انہیں ڈرانے پہ یا ڈرنے پہ مجبور نہیں کرے گا، بلکہ وہ سچے محب خدا بن کر، سچے محب رسول بن کر اسی راستے پر چلیں گے کہ جس راستے پر چل کر ان کو خدا کی رضا بھی نصیب ہوگی اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کے پھول بھی نصیب ہوں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کر دے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر 4 خوبیاں ہیں۔ وہ خوبیاں کون کون سی؟ ایک خوبی تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب، اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ کے محبوب ہوں گے۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ جہاد بھی کریں گے اور کسی ڈرنے والے سے، ملامت کرنے والے سے ڈریں گے بھی نہیں۔ اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم بھی ہوگا۔ اور اصحاب رسول یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ سے مراد کوئی اور نہیں ہے، اس سے مراد ہو وہ ابو بکر و اصحابہ، جناب حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے اور آپ کے اصحاب کی، آپ کے ساتھیوں کی ذات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے رحمت والے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں مجھ سے پوچھو کہ اس سے کون مراد ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ میں اگر کوئی مراد ہے تو وہ جناب حضرت صدیق اکبر کی ذات مراد ہے۔ تو یہاں پر ایک تو یہ پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید بھی کتنے خوبصورت انداز میں مقام صدیق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ میسج کنوے کرنا مقصود ہے کہ دنیا والو، تم اگر صدیق اکبر کا نام لینے سے کتراؤ گے یا صدیق اکبر کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ رب کعبہ کا قرآن حضرت صدیق اکبر کی شان کو اس انداز سے بیان کرے گا کہ ہر صاحب دانش و بینش جب اس مقام اور مرتبے کو پڑھے گا، اس آیت مبارکہ کو سمجھے گا تو اس کی محبت اور پیار کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا، آپ کی رفعت والی شان کا کیا کہنا، آپ کے اعلیٰ منصب کا کیا کہنا کہ جس ذات سے اللہ بھی خوش ہو جائے، میرا نبی بھی خوش ہو جائے، جس ذات سے حضرت علی کی ذات بھی خوش ہو جائے، وہ صدیق اکبر کتنے اعلیٰ مقام کا حامل ہوگا۔ میری یہی دعا ہے، یہی التجا ہے، یہی تمنا اور آرزو ہے کہ رب کعبہ ہم میں سے ہر ایک کو تمام اصحاب رسول کی سچی محبت عطا فرمائے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیٹیوں کی نسبت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سچا پیار ہمارے دل میں جاگزین کر دے کہ ہم اسی صداقت کے راستے پر چل کر اپنی آخرت بھی سنوار لیں، اپنی دنیا بھی سنوار لیں، اور خالق کائنات 92 ٹرانسمیشن کو اور اس فہم شریعت کے پروگرامز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میری یہ بھی دعا ہے اللہ کریم آج کے اس پروگرام کا صدقہ محترم محمد عثمان جلالی صاحب کے والد محترم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، علی حسن بھائی کے ماموں جان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، میرے والدین کریمین کو رب کعبہ ان کی قبروں پر کروڑ رحمتوں کو نازل فرمائے اور تمام اہل ایمان کی بخشش فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔